ہانگ کانگ میں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے بینک میں موجود سب کو پکار کر کہا، ہلنا مت، یہ پیسہ حکومت کا ہے، تمہاری زندگی تمہاری ہے۔ بینک میں سب خاموشی سے لیٹ گئے۔ اسے کہتے ہیں ذہنوں کو تبدیل کرنے والا تصور دینا، سوچنے کی روایتی انداز کو تبدیل کر دینا۔ جب ایک خاتون جذباتی انداز کے ساتھ میز پر لیٹی تو ڈاکو اس پر چلایا، مہذب بنیں، یہ ڈکیتی ہے، ریپ نہیں۔ اسے کہتے ہیں پیشہ ورانہ ماہر ہونا۔ صرف اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کو کیا کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ جب ڈاکو بینک سے واپس گھر آئے تو چھوٹے ڈاکو جس کی تعلیم MBA تھی نے بڑے ڈاکو جس کی تعلیم پرائمری تھی سے کہا، بڑے بھائی آئیے گنتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ اٹھایا۔ بڑے ڈاکو نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، اتنا پیسہ ہے، اسے گننے میں بہت وقت لگے گا۔ آج رات ٹی وی نیوز میں ہمیں بتائے گا کہ ہم نے بینک سے کتنا پیسہ لوٹا ہے۔ اسے کہتے ہیں تجربہ۔ آج کل تجربہ کاغذی ڈگری سے زیادہ اہم ہے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد بینک مینیجر نے بینک سپروائزر سے کہا کہ پولیس کو جلدی سے بلائیں، لیکن نگران نے اس سے کہا، رکو، آئیے اپنے لیے بینک سے $10 ملین نکالیں اور اسے $70 ملین میں شامل کر دیں جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بینک سے غبن کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں بہتی موج کے ساتھ تیرنا، ایک ناموافق صورتحال کو اپنے فائدے میں تبدیل کرنا۔ سپروائزر کہتا ہے، یہ اچھا ہوگا اگر ہر مہینے چوریاں ہوتی رہیں۔ اسے کہتے ہیں ذاتی خوشی کی اہمیت۔ ذاتی خوشی آپ کی نوکری سے زیادہ اہم ہے۔ اگلے دن ٹی وی نیوز نے اطلاع دی کہ بینک سے $100 ملین چرا لیے گئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے یہ سن کر پیسہ گننا شروع کیا اور بار بار گنتی کی اور کئی بار کی، لیکن ان کے پاس صرف $20 ملین ہی تھے۔ ڈاکو جب غصے میں تھے اور انہوں نے شکایت کی، ہم نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر صرف $20 ملین لیے۔ بینک مینیجر نے اپنی انگلیوں کی چٹکی سے $80 ملین لے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ چور بننے سے بہتر تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم کی قیمت سونے کے برابر ہے۔